ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. فضل خدا سے پھر ماہ رمضان آ گیا. فضل خدا سے پھر ماہ رمضان آ گیا. مومن کے گھر میں رب کا مہمان آ گیا. اس ماہ جلوہ بار کی عظمت نہ پوچھئے، دامن میں جس کے دیکھیے قرآن آ گیا. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین مہینہ، مبارک مہینہ اور افضل مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان ایک مرتبہ پھر ہمیں عطا کیا. ماہ رمضان کی فضیلت صرف رمضان ہی میں نہیں، اگر پورے سال بھی بیان کی جائے حقیقت یہ ہے کہ فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. دراصل یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ دوسرے کے غم کو سمجھنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ دوسرے کی بھوک کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ دوسرے کی پیاس کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے. اور سب سے بڑی چیز، یہ مہینہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں ڈھانپنے کا مہینہ ہے. اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہر رات تشریف لاتے اور تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور فرمایا کرتے. دور کا مطلب کیا ہے وہ حفاظ اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے، اور جب پھر حضور قرآن سناتے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن سنتے. ایک دوسرے کو سنانے کو دور کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم سنت اللہ تعالی نے اس مہینے میں حفاظ کرام کو عطا کی ہے. یعنی حفاظ کرام قرآن کریم کا دور کرتے ہیں. بہت سارے نیک لوگ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں. دراصل یہ مہینہ نفس کے مجاہدے کا مہینہ ہے. ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ صبح میں گلے تک بھر کر کھانا کھا لیں، پھر آدھے دن آرام کر لیں، پنکھوں میں اے سی میں بیٹھے رہیں، افطار کے وقت افطار کر لیں. یہ روزے کا مقصد نہیں ہے.
روزے کا مقصد یہ ہے کہ نفس آپ کا کمزور ہونا چاہیے، بدن کمزور ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھوک کا کیا احساس ہوتا ہے، غریب کس طرح سے بھوکا رہتا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور اس کو پیاس لگتی ہے تو پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے، پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ایمان ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ دراصل یہ مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، آپ نے ان کے واقعات بہت سنے ہوں گے، لیکن نام سے ہم ان کے واقف نہیں ہیں۔ نام ہے حضرت عبد الغفار علیہ السلام۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کتے کو بیماری لگی ہوئی ہے، خارش کی بیماری۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کتا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کی بدبو بہت دور تک محسوس ہوتی ہے۔ خارش کی بیماری تھی۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام جب قریب سے گزرے تو نہایت حقارت کے ساتھ اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ چھی۔ آپ نے کہا کہ چھی، یعنی کتنا برا ہے، کتنا گندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے زبان کو زبان عطا فرما دی، کتے کو زبان عطا فرما دی، اور اس کتے نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اچھی کہتے ہیں، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کیا میں خود کتا بناؤں؟ مجھے کتا کس نے بنایا؟ کتا بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ پھر آپ نے کہا، اس کتے نے کہا کہ مجھے خارش کس نے دی؟ خارش دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس نے دی؟ یہ بدبو دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے چھی کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے برا کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے نفرت سے دیکھنے والے؟ حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، ایسی چیخ نکلی کہ روتے روتے برا حال ہو گیا۔ اتنے روئے کہ لوگ انہیں نوح کہنے لگے، وہ رونے والا کہنے لگے، اور میں اور آپ جن کا نام لیتے ہیں، میں اور آپ جو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یہی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، حضرت نوح کا نام عبد الغفار علیہ السلام تھا، لیکن اتنے روئے اور کہا کہ اللہ صحیح کہتا ہے، اللہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، جو بھی کرنے والی ذات ہے یہ دنیا کے اندر ہر چیز، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا کے اندر مجھ سے برا کوئی نہیں ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اسے اچھی لگنے لگیں گی۔ تو اس رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے جاننے لگے۔ دراصل یہ مہینہ اسی چیز کا رونے کا مہینہ ہے، گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر روئے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ روئے۔ ہم سے قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تب بھی روئے کہ اللہ نے مجھے قرآن کی توفیق دی ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ رونے کا مقام ہے، رونے کا معاملہ ہے۔ دراصل یہ مہینہ مجاہدہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ملازموں پر کام کو ہلکا کر دو، کم کر دو۔ لیکن ہمارے یہاں معاف فرمائے، ہم تو پورا کام لیتے ہیں۔ تھوڑی سی مہلت ہونی چاہیے، تھوڑی سی اجازت ہونی چاہیے، اور خاص طور سے اگر ہمارے ملازمین نماز میں تاخیر کرتے ہیں، اطمینان سے پڑھ لیں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ دکان والا کہتا ہے کہ یہ نمازیں ہمارے وقت میں کیوں پڑھتے ہو، رات کو پڑھنا جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، اس مہینے میں ہر چیز میں تخفیف ہونی چاہیے، اپنے ملازموں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے
اوپر، اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے چھوٹوں کے اوپر، ہر چیز پر محبت اور شفقت ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے غلاموں کو دیکھتے، بہت سارے غلام تھے آپ کے، جب یہ پتہ چلتا کہ یہ غلام بہت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی طرح تلاوت کرتا ہے، تو آپ خاموشی کے ساتھ اس کو آزاد کر دیا کرتے۔ آپ فرماتے کہ جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلاموں کو پتہ لگ گیا، ملازموں کو پتہ لگ گیا کہ عبداللہ ابن عمر جب کوئی نماز اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ روز اول سے یہ چلا آ رہا ہے، انسان بہت زیادہ چالاک ہے، تو لوگ ان کے غلام جو ہے اچھی طرح نماز پڑھنے لگے، اور آپ کے سامنے آتے اور بہت خشوع کے ساتھ نماز کے رکعت باندھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ دیکھتے اور کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں میں نے آزاد کر دیا۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن آپ کے ایک دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ یہ جو تیرے غلام ہیں یہ تیرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے، یہ صرف تجھے دکھانے کے لیے اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور جب اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر قربان جائیے، آپ نے کہا کہ میں تو اللہ کی محبت میں ان کو آزاد کر رہا ہوں، اگر اللہ کی محبت میں دھوکہ کھا رہا ہوں تو اس سے اچھا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور روزے کی اہمیت اس قدر ہے کہ ہم اس کے بارے میں جتنی تفصیل پر گفتگو کریں اتنی کم ہے۔ روزے کے تعلق سے یہ آتا ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشک سے زیادہ اور عنبر سے زیادہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو تو بدبو سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ ہی جانتے ہیں۔ مشک کا ریٹ معلوم ہے، آج کی مارکیٹ میں مشک کا بھاؤ 28 لاکھ روپے کلو ہے، عنبر کا بھاؤ کوئی 80 لاکھ بتاتا ہے، کوئی 1 کروڑ روپے بتاتا ہے عنبر کا بھاؤ، یہ دنیا کے ریٹ ہے، اور جبکہ وہ چیز اصلی ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی منہ کے بو مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور روزوں کے تعلق سے آیا کہ روزے کے اندر جتنا مجاہدہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جتنا قرآن کریم پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ بعض صحابی 7 دن کے اندر قرآن ختم کیا کرتے تھے، بعض صحابی 40 دن کے اندر، جو سب سے کمزور صحابی تھے وہ 40 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ 1 رکعت میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، 2 رکعت میں 2 قرآن۔ اللہ اکبر! آج ہم 1 پارہ 1.5 پارہ تراویح میں سنتے ہیں، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، پیر دکھنے لگتے ہیں، ذہن کہیں کا کہیں جاتا ہے، کوئی تجارت میں رہتا ہے، کوئی شہری کی تیاری میں رہتا ہے، کوئی روزے کے تعلق سے سوچتا ہے۔ اصل میں ہمارے ایمان کمزور ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں لا رہی ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے بڑا احسان کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی محفل میں لا کر کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مجلس میں لا کر ہمیں بٹھا دیا، اس سے بڑا انعام کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی دنیا کی صعوبتوں میں اور دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور مسجدوں سے دور ہیں۔ سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، آپ نے آزاد کر دیا، غلام کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گزر رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ قرآن کو سننے لگی، سنتی رہی۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ اما عائشہ جو ہے قرآن سن رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے گئے اور جا کر المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھڑے ہو کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کو سننے لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری امت میں ایسے خوش الحان قاری پیدا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی عظمت کو دیکھیے، قرآن سنا رہا ہے اور بادشاہ سن رہا ہے، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب تلاوت کیا کرتے تھے، آپ کی تلاوت میں ایسی جھنکار تھی، ایسی سوچ تھی اور ایسی حلاوت تھی کہ سننے کے بعد لوگ اس کو سنتے رہا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو لہر داؤدی عطا فرمایا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور انداز عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ قرأت قرآن مجید اتنے عمدہ اور اتنے اچھے انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سننے کے بعد آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا جو شخص قرآن کریم کو عمدہ طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن کو سیکھے، قرآن کو سیکھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سنتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں قرآن سنائیں گے بھی۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی اکثر صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو نفل روزے رکھا کرتے تھے، ٹھنڈ کے دنوں میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ کرام شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گرمیوں میں نفل روزے رکھتے تھے اور سردیوں میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو روزے کا مزہ تو گرمی کا ہے، اس لیے کہ بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور جب ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، ہونٹ پر پپڑی جم جاتی ہے اور منہ کی زبان باہر کو آتی ہے، کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو روزے دار ہے وہ کہیں بھی کوئی اگر نہ دیکھے تو پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کھاتا، کوئی نہیں پیتا، کس لیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اسی لیے جو تمام چیزوں کے اعمال کی مقدار بتا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر اتنا اجر ملے گا، اس پر اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کے اجر کے تعلق سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کتنا ملے گا۔ روزے کے تعلق سے یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن نفل روزے چھوڑتے نہیں تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ شدید گرمی میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا جاتا تو تب آپ کو ہوش آتا۔ اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ جنگ کا میدان ہے، حضور نے فرمایا کہ دشمن سے لڑنے کے لیے آپ کو روزے کی رخصت ہے، بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، مسائل انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا بیان کیے جائیں گے۔ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں روزہ رکھ لیں، سفر کی حالت میں ہیں، لیکن صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں چھوڑتے تھے،
ایک مرتبہ جنگ پر جا رہے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، صحابہ فرماتے کہ کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا، ان کا گرمی سے برا حال تھا، بار بار اپنا ہاتھ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پہ رکھتے کہ گرمی کی شدت کچھ کم لگے، اس لیے کہ سائے کا کوئی راستہ نہیں تھا، درخت نہیں تھے، سایہ نہیں تھا، لیکن ایسی شدید گرمی کے باوجود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ قضا نہیں کیا، جنگ کے میدان میں بھی روزے کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگ کے میدان میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار کرنے کے لیے کہا گیا، افطار کے لیے کچھ دیا، ایک گھونٹ پی لیا، اس کے بعد کہا کہ کچھ کھا لو تاکہ طاقت اور قوت کے ساتھ دشمنوں کے لڑ سکو۔ تو کسی صحابی نے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا، گوشت کا ٹکڑا منہ تک لے جاتے ہیں، منہ تک لے جانے کے بعد کہا کہ نہیں، اس گوشت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ افطار اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کیا جائے۔ تلوار کو دیا، تلوار نکالنے کی بھی دیر نہیں تھی، جلدی اتنی تھی کہ تلوار کی اپنی جو تلوار کا خول ہوتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ تلوار کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اپنے گھٹنے پر خول کو مارا اور اس کو توڑ دیا، توڑنے کے بعد تلوار کو نکالا اور دشمنوں کی فوج میں گھس گئے، اور فوج میں گھسنے کے بعد جنگ کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید۔ ان کے روزے کس طرح سے ہوا کرتے تھے؟ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کے رہنے والے تھے، ملک شام آئے، ملک شام جب پہنچے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے خلیفہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ حضرت عامر بن قیس جب حضرت معاویہ کے پاس پہنچے تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ شاید عامر بن قیس کو کوئی کام ہوگا، کہا کہ عامر کیسے آنا ہوا، بتاؤ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتاؤ، میں آپ کی وہ خدمت انجام دے دوں۔ حضرت عامر بن قیس نے کہا کہ نہیں، آپ کا میں بہت مشکور ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا، پھر منع کر دیا، کچھ دیر کے بعد پھر پوچھا حضرت معاویہ نے کہ عامر کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں تمہارا کام کروں۔ حضرت عامر بن قیس کے جملے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے ہیں۔ حضرت عامر بن قیس کہتے ہیں معاویہ شام میں آنے کے بعد روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہاں کا موسم تو بہت ٹھنڈا ہے، لہذا اگر تم کوئی کام کر سکتے ہو تو تم یہ کرو کہ بصرہ کی گرمی شام کے اندر واپس لے آؤ تاکہ مجھے روزہ رکھنے میں مزہ آئے۔ یہ تھی روزے کی حلاوت کو محسوس کرنا۔ اللہ اکبر! آج ہم ایسی تلاش کرتے ہیں، اگر خلیفہ پوچھ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تم بصرہ کی گرمی شام میں لے آؤ تاکہ روزہ رکھنے میں مزہ آ جائے۔ روزہ تو اسی چیز کا نام ہے نا، روزہ اسی کو کہا گیا ہے کہ محسوس کیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، ہزاروں لوگ آپ کے روزانہ درس میں شامل ہوتے، ہزاروں لوگ حدیث سنا کرتے، لیکن جب اس مبارک مہینے کا آغاز ہوتا تو آپ درس کو بند کر دیا کرتے تھے، بلکہ درس کو بند کرنے کے بعد سوائے قرآن کریم کی تلاوت کے اور نمازوں کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ جتنے مہمان آنے جانے والے ہیں تمام سے تعلق ختم، صرف اگر تعلق ہوتا تو قرآن کریم سے تعلق تھا، قرآن کریم کو پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ سارے سال اور ہفتے کے ساتھ دن رات ہو یا دن اور لوگوں کی خدمت میں رہا کرتے، لوگوں کو مسائل بتایا کرتے، لوگوں کو حدیث سکھایا کرتے، حدیث پڑھایا کرتے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو مسائل تو بہت دور کی بات، آپ فتویٰ دینا بھی بند کر دیتے تھے، فتویٰ بھی نہیں دیتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ یہ کہا کرتے کہ یہ مہینہ مسائل اور فتوے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو قرآن کا اور عبادت کا مہینہ ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اتنے ٹہل کر فرمایا کرتے کہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے، اور پھر فرماتی ہے کہ کس طرح پڑھا کرتے، اس طرح پڑھا کرتے الحمدللہ رب العالمین، رک جایا کرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بتائیے اگر اس طرح سے ٹہل کر ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ مہینہ قرآن کو سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے۔ روزے کی فضیلت سے کے تعلق سے بہت ہی ایک اہم واقعہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اے اللہ، کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جو مجھ سے بہتر ہو؟ یعنی میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہو اور آپ سے بات کرتا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آخر میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمدیہ ہوگی، اور میں ان کو روزہ دوں گا، اور جب وہ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد بھوک کی تڑپ ہوگی، پیاس کی تڑپ ہوگی، ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد جب وہ افطار میں بیٹھ کر دعا کریں گے تو اے موسیٰ یاد رکھو، تم جب مجھ سے بات کرتے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے حائل ہیں، لیکن جب امت محمدیہ کا روزے دار مجھ سے سامنے بیٹھ کر دعا کرے گا تو سارے پردے ہٹا دوں گا، سارے پردے ہٹا دوں گا، اور میں اس کی دعا بالکل سامنے سے سنوں گا، جو وہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اس سے بڑی اور کیا رحمت ہو سکتی ہے اور بشارت ہو جس کا رمضان میں جگر پیاسا ہو، جس کے پیٹ میں بھوک لگی ہو، کہ اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میں اپنے ذمے میں نے لکھ لیا ہے کہ کسی رمضان کے روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ہمیں اسی طرح سے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن جھوٹ سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، اپنے دل کے بغض سے بچا جائے، کینہ اور کپٹ سے بچا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ روزہ بھی رکھے اور پھر یہ بھی کام کریں تو پھر کیا ہوگا کہ روزہ پھٹ جائے گا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اس شخص کو فرشتے جو ہیں کوڑے مارتے ہوئے ہوں گے، اور وہ شخص چلاتا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لو، تو حضور فرمائیں گے اس کو چھوڑ دو، یہ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ مارنے والا کہے گا کہ اللہ کے نبی، میں رمضان ہوں اور میرا اس کا معاملہ ہے، آپ اس کے درمیان میں نہ آئے، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے، لہذا آپ اس میں درمیان میں نہ آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تو یہ تو رمضان کا معاملہ ہے۔ بتائیے اگر ہم نے کل آج جو ہے رمضان کی قدر نہ کی اور کل وہ رمضان ہم پر مسلط ہو گیا تو ہمیں کون بچائے گا؟ وہاں اگر بچانے والی ذات ہے تو وہ صرف حضور کی ذات ہے، شافی محشر صرف نبی پاک ہے، وہاں پر ان کی شفاعت سے بھی انسان محروم ہو سکتا ہے۔ لہذا اس مہینے کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، اس مہینے کو بہت ہی دل جمی کے ساتھ، اب دیکھیے 3 رمضان آج ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی۔ ایک وہ بزرگان دین تھے، وہ صحابہ تھے جو 1 رکعت میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، 2 رکعت میں قرآن ختم کیا کرتے ہیں، 1 رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، لیکن آج ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ ہم صرف اپنا محاسبہ کریں، کسی کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ معلوم کیا کرتے تھے خواتین کے ساتھ کہ آج آپ نے کتنے پارے پڑھے ہیں،
تو کوئی خاتون ایسی نہیں ہوتی تھی جو یہ بتاتی ہو کہ میں نے 10 پارے نہیں پڑھے۔ حضرت شیخ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، تراویح الگ تھی، اس کے بعد رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے۔ آج قرآن کو ہم نے مرنے کی کتاب بنا دیا ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھوا لیتے ہیں۔ پڑھوائیے، لیکن خود بھی ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے آپ کے خالی، تو ایک لف و دف میدان ملا، جنگل تھا، تو ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت انس اس آواز کی طرف گئے۔ جب اس آواز کی طرف جاتے ہیں تو آواز سنتے ہیں، رونے والا رو کر کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے۔ آپ قریب پہنچے، کہا کہ میں نے اتنا بڑا آدمی نہیں دیکھا، 300 ہاتھ لمبا ان کا ہاتھ تھا، یعنی ہمارا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اس کے 300 گنا بڑا۔ تو اس کے بعد 300 گنا لمبا ہاتھ دیکھا، قریب پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، انس میرا نام ہے۔ کہنے لگے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت انس نے کہا کہ حضور بھی میرے ساتھ ہیں، حضور قریب میں ہیں، اور اتنے قریب میں ہیں کہ تمہاری آواز بولنے کی ان تک پہنچ رہی ہے۔ کہا کہ اچھا، جاؤ، جا کر حضور سے میرا سلام کہہ دو، اور کہنا کہ آپ کا بھائی الیاس علیہ السلام آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جس کا اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، اتنا بڑا جسہ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جا کر کہہ دو کہ میں ان کا بھائی الیاس ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد جب حضرت الیاس نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بغل گیر ہوئے، گلے ملے، دعائیں دی، اور بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اور باتیں کرنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سال میں 1 مرتبہ افطار کرتا ہوں، باقی دنوں میں روزہ رکھتا ہوں، لہذا آج میرے افطار کا دن ہے، آپ بھی میرے ساتھ افطار کر لیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ افطار کر لیتا ہوں۔ اتنے میں آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اس دسترخوان میں قسم کے اقسام تھے، مچھلی تھی، روٹی تھی، اور بھاجی وغیرہ، تاریخ میں لکھا ہے کہ بھاجی وغیرہ تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار فرمایا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا، انہوں نے بھی کھایا، اور اس کے بعد دعائیں دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ افطار کے تعلق سے یہ بتانا ہے کہ اللہ کو افطار اتنا محبوب ہے کہ جب افطار کے لیے انسان بیٹھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کی ساری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر وقت کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ حلال رزق سے افطار ہو۔ اگر ہم کسی کو افطار کرا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں، 2 کھجور دے دیں، یا آپ گنجی پلا دیں، پانی پلا دیں، لیکن حلال رزق ہو، اس لیے کہ اس کے روزے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک روزے کی اہمیت کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے تو دوزخ کو 70,000 میل دور کر دیا جاتا ہے، یعنی دوزخ کتنی دور ہو جاتی ہے روزے دار سے کہ اس کے قریب اس کی 70,000 میل سے، بتائیے کون سوچ سکتا ہے کہ 70,000 میل تک اس کی ہوا آئے گی یا تپش آئے گی؟ کچھ نہیں آئے گی۔ اور روزے دار کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس روزے دار
کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات رکھے ہیں اس کے تعلق سے اگر میں ساری باتیں عرض کروں تو وقت ابھی ختم ہو گیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس مہینے کے اندر ایک چیز ہمیں اللہ نے اور عطا کی ہے، وہ سحر ہے۔ سحر کے تعلق سے بعد میں عرض کروں گا۔ سحر کے بعد ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے، 10-15-20 منٹ کا۔ ہر آدمی سحری جو ہے 10-5 منٹ پہلے کر لیتا ہے۔ سحری کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو سحری کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے تو اس سے بڑی توفیق کچھ نہیں ہو سکتی۔ سحری کے اندر چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، بڑے اولیاء میں سے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جنید قبر میں کیسی گزری، قبر میں کیا حال آیا، کیا پیش آیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ دنیا کی جتنی باتیں تھی، معرفت کی جتنی باتیں تھی، طریقت کی جتنی باتیں تھی، سلوک کی جتنی باتیں تھی، تمام کی تمام باتیں اور تمام کی تمام چیزیں یہاں آنے کے بعد ہوا ہو گئی، کچھ نہیں کام آیا۔ کہ اگر کچھ کام آیا تو صرف رات کے آخری حصے میں جو 2 رکعت نماز پڑھتا تھا وہ کام آیا، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا تہجد کی 2 رکعتیں میرے کام آئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے اعمال اپنی جگہ ہمیں کرنے ہیں، لیکن قبر کو اگر روشن کرنا ہے تو تہجد کی 2 رکعت نماز نہیں چھوڑ۔ خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ اذان کے 10 منٹ 5 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، ہم 10-15 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، 2 رکعت 4 رکعت جو ہمیں موقع ملے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔